اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج سے ہم تاریخ تبری جلد دوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وفات اور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلافت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم عہد رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور ان کے باپ دادا کے چند حالات جو ہیں وہ ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور ان کے باپ دادا کے چند حالات۔ عبداللہ کے حقیقی بہن بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند ہیں۔ یہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ عبداللہ، زبیر اور عبد مناف یعنی ابو طالب، عبد المطلب کے تینوں بیٹے ایک ہی ماں سے تھے۔ ان کی ماں فاطمہ بنت عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم تھی۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ ہشام بن محمد کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اور ابو طالب جن کا نام عبد مناف ہے اور زبیر اور عبد الکعبہ، عاتقہ، برہ اور امیمہ یہ سب عبد المطلب کی اولاد اور حقیقی بہن بھائی تھے۔ ان سب کی ماں فاطمہ بنت عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یکتا تھی۔ بیٹے کی قربانی کے متعلق خلیفہ مروان کا فتویٰ۔ عہد مروان میں ایک عورت نے یہ نظر کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کی کعبہ کے پاس قربانی کروں گی۔ اس کا وہ کام ہو گیا، لہذا وہ مدینہ آئی تاکہ اپنی نظر کے متعلق حکم شرعی دریافت کرے۔ پہلے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ نظر کے متعلق مجھے اللہ کا صرف یہی حکم معلوم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اس عورت نے کہا تو کیا میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دوں؟ اس کا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ جواب دیا کہ اللہ نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اس جواب سے تشفی نہ پا کر اب وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان سے فتویٰ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو اور دوسری طرف قتل نفوس کی ممانعت کی ہے۔ عبد المطلب بن ہاشم نے نظر مانی تھی کہ جب ان کے 10 لڑکے ہو جائیں گے تو وہ ان میں سے ایک کو قربان کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ تعداد پوری ہو گئی، انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ عبداللہ بن عبد المطلب کے نام نکلا۔ چونکہ عبد المطلب عبداللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، انہوں نے کہا خداوند عبداللہ کی قربانی قبول ہے یا 100 اونٹ؟ یہ کہہ کر اب انہوں نے عبداللہ اور اونٹوں میں قرعہ اندازی کی۔ اس مرتبہ قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے ابن عباس نے اس عورت سے کہا کہ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کے بجائے 100 اونٹوں کی قربانی کر دو۔ یہ بات مروان امیر مدینہ کو معلوم ہوئی۔ اس نے کہا کہ ابن عمر اور ابن عباس دونوں نے فتوے میں غلطی کی ہے۔ ایسی نظر جس میں اللہ کی معصیت ہوتی ہو سرے سے جائز نہیں۔ اور عورت سے کہا کہ تو اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر، صدقہ دے اور جس قدر خیر تجھ سے ہو سکے وہ کر۔ رہی بیٹے کی قربانی تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرما دی ہے اس لیے وہ کسی طرح جائز ہی نہیں۔ مروان کے اس فتوے کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور وہ اس سے بہت خوش ہوئے اور اسی کو انہوں نے صحیح سمجھا اور یہی عام فتویٰ ہو گیا کہ جس بات میں اللہ کی معصیت ہوتی ہو وہ نظر ہی نہیں۔ نظر کے متعلق مذکورہ بالا بیان قبیصہ بن ذؤیب کا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان یہ ہے کہ جب عبد المطلب کا زمزم کے کھودنے کے وقت قریش سے جھگڑا ہوا اور ان کو مغلوب ہونا پڑا،
انہوں نے نظر مانی اور کہا اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ ان کی زندگی میں سن بلوغ کو پہنچ کر ان کی حمایت کے قابل ہو گئے تو وہ ان میں سے ایک کو کعبہ میں اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ جاہلیت میں فعل و قرآن اندازی کا طریقہ۔ چنانچہ جب ان کے 10 بیٹے ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ ان کی حمایت اور مدافعت کریں گے، انہوں نے ان کو جمع کیا اور اپنی منت سے ان کو آگاہ کیا اور خواہش کی کہ تم میری اس نظر کو پورا کرو۔ انہوں نے باپ کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور پوچھا کہ اس پر عمل کیسے ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک ایک کاغذ لے اور اس پر اپنا نام لکھ لائے۔ وہ اپنا نام لکھ کر لے آئے۔ عبد المطلب کعبے کے عین وسط میں حبل کے پاس آئے۔ یہ مکے میں قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور کعبے کے عین وسط میں ایک کنویں پر رکھا ہوا تھا، اور اسی کنویں میں کعبے کے چڑھاوے و نذرانے ڈالے جاتے تھے۔ اس بت کے پاس 7 پانسے کاغذ کے ٹکڑے تھے، ہر ایک پر ایک تحریر کندہ تھی۔ ایک تحریر میں تھا دیت۔ چنانچہ جب قریش میں دیت کے متعلق اختلاف رائے ہوتا کہ کون اسے ادا کرے تو ان 7 پانسوں کو ملا کر ڈالتے اور جس کے نام دیت کا پتہ نکل آتا وہی دیت ادا کرتا۔ ایک پتے پر ہاں یعنی اسبات لکھا تھا۔ جب قریش کوئی کام کرنا چاہتے تھے انہیں پانسوں کو ملا کر ڈالتے، اگر جواب میں ہاں نکلتا اسے کر گزرتے۔ ایک پتے پر نہیں یعنی نفی و انکار لکھا تھا، اگر پانسے میں یہ نکل آتا تو جس کام کے لیے انہوں نے پانسے ڈالے تھے اسے وہ نہ کرتے۔ جاہلیت میں نسب معلوم کرنے کا طریقہ۔ ایک پتے پر لکھا تھا تم میں سے، ایک پر لکھا تھا ملا ہوا، ایک پر تھا تمہارے غیروں میں سے، ایک پتے پر تھا پانی۔ جب قریش کنواں کھودنا چاہتے تو اس پتے کو دوسروں کے ساتھ ملا کر ڈالتے، اگر جواب میں یہ پتہ نکل آتا تو کنواں کھودتے۔ اسی طرح جب قریش بچے کی ختنہ کرنا چاہتے یا نکاح کرنا چاہتے یا میت کو دفن کرنا چاہتے یا ان کو کسی کے نسب میں شک ہو جاتا تو وہ حبل کے پاس آتے، 100 درہم اور قربانی کے لیے بھیڑ بکریاں لے جاتے، وہ پتہ پھینکنے والے کو دیتے، پھر اپنے اس آدمی کو جس کے متعلق حکم لینا ہوتا تو بت کے قریب لاتے، پھر کہتے اے ہمارے رب، یہ فلاں شخص ہے، ہم اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ حق بات ظاہر کر دیجئے۔ اس کے بعد وہ پتہ پھینکنے والے سے کہتے کہ آپ پانسے ڈالو، وہ ڈال دیتا، اگر اس کے متعلق نکلتا کہ یہ تم میں سے ہے تو وہ نجیب و شریف سمجھا جاتا، اگر نکلتا کہ یہ تمہارا غیر ہے تو اسے حلیف سمجھا جاتا، اور اگر ملا ہوا نکلتا تو اس کا نسب مشتبہ ہی رہتا، نہ وہ اس کا ہم نسب سمجھا جاتا اور نہ حلیف۔ اشتباہ نسب کو دور کرنے کے علاوہ اگر کسی اور معاملے کے متعلق جس کو وہ کرنا چاہتے ہوں وہ پانسا ڈلواتے اور اس میں ہاں نکل آتا تو اس کام کو وہ ضرور کرتے، اور اگر نہیں نکلتا تو اس کام کو وہ اور 1 سال کے لیے مؤخر کر دیتے اور آئندہ سال پھر اس کے متعلق پتہ ڈلواتے۔ غرض یہ کہ اس طرح وہ اپنے تمام معاملات کو اسی دستور پر انجام دیتے تھے، اجازت نکلتی کر لیتے، ممانعت آتی نہ کرتے۔ عبد المطلب نے پانسے والے سے کہا کہ میرے ان تمام لڑکوں کے متعلق قرآن اندازی کرو، اور اسے بتایا کہ میں نے ایسی نظر مانی ہے۔ اب ہر لڑکے نے اپنے نام کا پتہ اسے دے دیا۔ عبداللہ بن عبد المطلب اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور انہی کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ عبد المطلب کا خیال تھا کہ اگر پتہ ان کے نام پر نکلا تو اس خوشی میں وہ ایک بہت بڑی دعوت کریں گے۔ یہ عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے۔ جب پتہ ڈالنے والے نے ان کو ڈالنے کے لیے اٹھایا تو عبد المطلب کعبے کے وسط میں حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ پتہ ڈالنے والے نے پانسے ڈال دیے اور پتہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور چھری اٹھائی اور پھر وہ اصحاب اور نائلہ کے پاس اسے ذبح کرنے آئے۔ یہ قریش کے وہ 2 بت تھے جن کے پاس وہ قربانیاں کرتے تھے۔
یہ ماجرا دیکھ کر قریش اپنی مجلس سے اٹھ کر عبد المطلب کے پاس آئے اور پوچھا کیا کرتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا میں اسے ذبح کرتا ہوں۔ اس پر تمام قریش اور ان کے دوسرے بیٹوں نے کہا کہ جب تک آپ ان کے معاملے میں تمام بچاؤ کے ذرائع ختم نہ کر دیں ان کو ہرگز ذبح نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس وقت انہیں ذبح کر ڈالا تو یہ ایک بری مثال قائم ہو جائے گی، اور پھر ہر شخص اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کر دیا کرے گا اور انسانیت کی بے کنی ہوگی۔ مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے، جس کے قبیلے کے یہ عبداللہ بانجے تھے، کہا کہ جب تک چھٹکارے کی تمام صورتیں ناقابل عمل نہ ثابت ہوں تم اسے ہرگز ذبح نہ کرو۔ اگر ہمارے مال سے اس کا فدیہ ہو سکے تو ہم فدیہ دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ قریش اور عبد المطلب کے بیٹوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ ہرگز اسے ذبح نہ کریں، اسے حجاز لے کر جائیں، وہاں ایک عارفہ عورت ہے، اس کا تابع موکل ہمراہ وغیرہ ہے، پہلے اس سے دریافت کریں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے۔ اگر وہ آپ کو اس کے ذبح کرنے کا حکم دے تو ذبح کر ڈالیں، اور اگر وہ اس سے بچنے کی کوئی اور صورت بتا دے تو آپ اسے قبول کر لیں۔ عبد المطلب کی کائنہ کے پاس حاضری۔ اس مشورے کے مطابق وہ سب مکے سے مدینہ آئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ عورت خیبر میں ہے۔ یہ خیبر میں اس کے پاس پہنچے، اس سے ملے۔ عبد المطلب نے اپنی نظر کا سارا قصہ اسے سنایا اور پوچھا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے۔ اس نے کہا آج تو جاؤ، میرے تابع کو آنے دو، اس سے دریافت کرتی ہوں۔ وہ سب اس کے پاس سے چلے آئے۔ وہاں سے آ کر پھر عبد المطلب اللہ کی جناب میں التجا اور دعا کرنے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن صبح کو پھر یہ لوگ اس عارفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج اس نے کہا کہ ہاں مجھے خبر مل گئی ہے، یہ بتاؤ تمہارے ہاں انسانی قتل کا خون بہا یعنی دیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ، اور یہی مقرر دیت تھی۔ اس عورت نے کہا تم اب اپنے گھر جاؤ اور اپنے آدمی اور 10 اونٹوں کو یکجا کر کے ان پر قرعہ اندازی کراؤ۔ اگر قرعہ تمہارے آدمی کے نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد میں 10 کا اضافہ کرتے جانا اور قرعہ اندازی کرتے رہنا، اور اگر اونٹوں پر قرعہ نکل آئے تو بس ان کو ذبح کر دینا، کیونکہ اونٹوں کے نام قرعہ نکل آنے سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا رب راضی ہو گیا ہے اور تمہارا آدمی بچ گیا۔ عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی۔ یہ اس کے پاس سے واپس مکہ آئے اور اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب کعبے کے وسط میں حبل بت کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اس مرتبہ بھی قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اب انہوں نے اونٹوں میں 10 کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 20 کر دی، اور پھر قرعہ اندازی ہوئی۔ عبد المطلب پھر اللہ سے التجا کرنے کھڑے ہو گئے، مگر اس مرتبہ بھی قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اب پھر اونٹوں میں 10 کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 30 کر دی گئی، اور پھر قرعہ اندازی ہوئی اور ہر مرتبہ قرعہ عبداللہ کے نام آتا رہا، اور پھر اونٹوں میں 10 کا اضافہ کیا گیا، یہاں تک کہ 10 مرتبہ یہ عمل کیا گیا۔ اس اثنا میں عبد المطلب برابر اللہ کی جناب میں اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے۔ آخر کار جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی اور پھر قرعہ اندازی ہوئی تو اس مرتبہ قرعہ اونٹوں پر نکل آیا۔ قریش اور دوسرے حاضرین نے کہا کہ عبد المطلب اب تمہارے رب کی رضا پوری ہوئی، بس کرو۔ انہوں نے کہا میں ابھی نہیں مانتا جب تک میں 3 مرتبہ قرعہ اندازی نہ کر لوں گا، مجھے اطمینان نہ ہوگا۔ چنانچہ دوبارہ ان 100 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی۔ عبد المطلب بدستور کھڑے ہوئے دعا کرتے رہے۔ اس مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں پر نکلا، اور جب دوسری اور تیسری بار بھی قرعہ اونٹوں پر نکل آیا تو اب انہوں نے وہ اونٹ وہاں ذبح کر دیے اور بغیر روک ٹوک کے وہیں چھوڑ دیے کہ آدمی یا جانور جس کا جی چاہے ان کو کھا لے۔ ایک عورت کی عبداللہ کو مباشرت کے عوض 100 اونٹوں کی پیشکش۔ قربانی کے بعد وہ اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے کعبے سے واپس جانے لگے۔ بنی اسد کی ایک عورت ام قتال بنت نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، جو کعبے میں ورقہ بن نوفل بن اسد کی بہن تھی، اس کے پاس سے کعبہ میں ان کا گزر ہوا۔ اس نے عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کر کہا تم کہاں جاتے ہو؟ عبداللہ نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا جس قدر اونٹ تمہارے فدیے میں ذبح کیے گئے ہیں
وہ میں تم کو دیتی ہوں، تم اسی وقت مجھ سے ہم بستر ہو جاؤ۔ عبداللہ نے کہا میرے ساتھ میرے باپ ہیں، میں ان کی خلاف مرضی کوئی کام نہیں کروں گا اور نہ ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کی شادی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مادر میں آنا۔ عبد المطلب اسی طرح عبداللہ کو لیے ہوئے کعبے سے باہر آ گئے اور انہیں وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے کر آئے، جو اس وقت اپنی عمر اور شرافت کی وجہ سے بنی زہرہ کا رئیس تھا، اور عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے جو باعتبار شرافت، نسب اور مرتبے کے تمام قریش میں سب سے افضل خاتون تھی کر دی۔ یہ آمنہ برا بنت عبد العزیٰ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی کی بیٹی تھیں، اور برا حبیب بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی بیٹی تھی، اور حبیب بنت اسد برا بنت عوف بن عبید بن عویج بن ہدی بن کعب بن لوئی کی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد وہب سسر ہی کے مکان میں عبداللہ نے آمنہ سے خلوت کی، اور اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں بصورت حمل جلوہ افروز ہوئے۔ جب عبداللہ آمنہ کے پاس سے برآمد ہو کر پھر اس عورت کے پاس آئے جس نے اپنے کو ان کے لیے پیش کیا تھا، عبداللہ نے اس سے کہا آج کیوں تم میرے سامنے وہ بات پیش نہیں کرتی جو کل کی تھی؟ اس نے کہا آج تمہاری پیشانی پر وہ نور نہیں ہے جو کل تھا، وہ جاتا رہا، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ عورت اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے، جو نصرانی ہو گیا تھا اور جس نے عیسائیوں کی مذہبی کتابوں کے مطالعے سے اس مذہب میں بڑا مرتبہ حاصل کر لیا تھا اور آئندہ کی خبروں سے واقف تھا، ان سے سنا کرتی تھی کہ قریش میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عبداللہ کی دوسری بیوی۔ اس سلسلے میں دوسری روایت اسحاق بن یسار کی یہ ہے کہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے علاوہ عبداللہ کی ایک بیوی اور تھی۔ یہ اس کے پاس آئے مگر چونکہ اس نے مٹی میں کچھ کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا جسم گرد و غبار سے آلودہ تھا، انہوں نے اس وقت اس عورت کو مباحثت کے لیے کہا، مگر مٹی سے میلا ہونے کی وجہ سے اس نے آنے میں دیر کر دی۔ عبداللہ نے اس کے پاس سے نکل کر وضو کیا اور بدن سے مٹی دھو ڈالی، اور اب مباشرت کے ارادے سے آمنہ کے پاس آئے، اور اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشکل حمل شکم آمنہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ وہاں سے نکل کر عبداللہ اب پھر اپنی پہلی عورت کے پاس آئے اور خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا نہیں، جب پہلے تم میرے پاس آئے تھے اس وقت تمہاری دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک نور روشن تھا، تم نے اس وقت مجھ سے مباحثت کی خواہش کی، میں نے انکار کر دیا، تم آمنہ کے پاس چلے گئے، اب وہ نور اس کے پاس چلا گیا۔ ارباب سیر کہتے ہیں کہ یہ عورت کہا کرتی تھی کہ عبداللہ میرے پاس آئے، اس وقت ان کی پیشانی پر ایسا نور تھا جیسا گھوڑے کی پیشانی کا چاند تارا، میں نے ان سے جمع کی خواہش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ آمنہ بنت وہب کے پاس چلے گئے، ان سے ہم بستر ہوئے، اور اسی وقت بطن آمنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشکل حمل میں ٹھہر گئے۔ ایک یہودیہ کی عبداللہ کو دعوت گناہ۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب عبد المطلب عبداللہ کو لے کر ان کی شادی کرنے چلے تو وہ بنی خشعم کی ایک کائنہ فاطمہ بنت مر کے پاس سے گزرے، جو اہل طوالہ کی ایک یہودیہ عورت تھی اور جس نے یہود کی بہت سی مذہبی کتابیں پڑھی تھیں۔ اس نے عبداللہ کے چہرے پر ایک خاص نور دیکھا اور ان سے کہا کہ اے نوجوان، اگر تو اسی وقت مجھ سے مباحثت کرے تو میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں۔ عبداللہ نے کہا اما الحرام فالممات دونہ والحلال لا حل فستبینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ۔ ترجمہ: حرام کیسے سرزد ہو سکتا ہے، اس سے تو موت اولیٰ ہے، اور حلال کی یہ شکل نہیں، لہذا تم جو چاہتی ہو وہ بات کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت اپنے باپ کے ساتھ ہوں اور کسی طرح ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ عبد المطلب ان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چلے گئے اور جا کر آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے عبداللہ کی شادی کر دی۔ 3 دن عبداللہ آمنہ کے پاس رہے اور پھر واپس ہوئے، اور اب پھر اس خشعیمیہ عورت کے پاس آئے جس نے ان سے خواہش مباشرت کی تھی، اور کہا
اب بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو؟ اس نے کہا اے شریف، میں بدکار نہیں ہوں، میں نے تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھ میں آ جائے، مگر اللہ کو یہ بات منظور نہ تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو۔ اس نے اسے جہاں مناسب سمجھا وہاں ودیعت کر دیا۔ یہ بتاؤ کہ یہاں سے جا کر تم نے کیا کیا؟ عبداللہ نے کہا میرے باپ نے میری شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی اور میں 3 دن ان کے ساتھ مقیم رہا۔ اس پر فاطمہ بنت عمر نے چند شعر بھی کہے۔ زہری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین آدمی تھے۔ کسی نے آمنہ بنت وہب سے اس کے حسن و جمال کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ اگر جی چاہے تو ان سے شادی کر لو۔ آمنہ نے عبداللہ سے شادی کی، عبداللہ نے اس سے مباشرت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں بشکل حمل مستقر ہوئے۔ عبداللہ کا سفر ہجرت و آخرت۔ اس کے بعد عبداللہ کے باپ نے ان کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دیا تاکہ وہاں سے کھجور لے کر آئیں۔ اسی سفر میں عبداللہ نے مدینہ میں انتقال کیا۔ جب ان کو واپس آنے میں دیر ہوئی تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ان کی خبر کے لیے بھیجا۔ ان کو مدینہ آ کر معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، مگر واقعی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بیان بالکل غلط ہے۔ اصل واقعہ وہ ہے جو بکر بنت المسور نے بیان کیا ہے کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر وہب کے پاس آئے اور خود اپنی اور اپنے بیٹے کی شادی کی درخواست کی۔ چنانچہ ایک ہی مجلس میں دونوں کی شادیاں ہو گئیں۔ عبد المطلب کی شادی حالہ بنت عبد مناف بن زہرہ سے اور عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف سے بن زہرہ سے ہوئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ ہم تمام ارباب سیر اس بات پر متفق ہیں کہ عبداللہ بن عبد المطلب قریش کے قافلے کے ساتھ شام سے مدینہ آئے۔ چونکہ وہ بیمار تھے اس لیے مدینہ میں ٹھہر گئے اور اسی قیام کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور نابغہ کے یا تابعہ کے گھر کے چھوٹے حجرے میں جو اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے بائیں جانب پڑتا ہے وہاں دفن کر دیے گئے۔ اس خبر کے متعلق ہمارے ارباب سیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عبد المطلب کی وجہ تسمیہ اور ان کا اصل نام۔ عبد المطلب کا نام شیبہ ہے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے سر میں سفید بال تھے تو شیبہ یعنی سفید بالوں والے نام پڑ گیا۔ عبد المطلب اس لیے نام ہوا کہ ان کے باپ ہاشم تجارت کے سلسلے میں شام گئے تھے۔ وہ مدینے کے راستے سے شام روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچ کر وہ عمر بن زید بن نبیل الخزرجی کے پاس مقیم ہوئے۔ ان کی نظر سلمہ بنت عمر پر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہوئے اور اس کے باپ عمر سے انہوں نے درخواست کی کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس نے نکاح کر دیا مگر یہ شرط عائد کی کہ اس کے یہاں ولادت اس کے میکے میں ہوگی۔ ہاشم بغیر اس سے مباشرت کیے اپنے کام پر چلے گئے۔ شام سے واپسی میں وہ اپنی بیوی سے اس کے میکے میں یثرب میں ہم بستر ہوئے۔ وہ حاملہ ہوئیں۔ ہاشم اسے اپنے ہمراہ مکے لے آئے، مگر جب وضع حمل کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے میں بھیج دیا اور خود شام چلے گئے، اور وہیں غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی سلمہ کے ہاں عبد المطلب پیدا ہوئے۔ یہ 68 سال تک یثرب ہی میں نشو و نما پاتے رہے۔ ایک مرتبہ بنو حارث بن عبد مناف کا ایک شخص مدینہ آیا۔ یہاں اسے چند لڑکے تیر اندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ کا تیر درست نشانے پر بیٹھتا تو وہ فخریہ طور پر یہ کہتے تھے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ حارثی کا عبد المطلب کی تعریف کرنا۔ حارثی نے مکے آ کر مطلب سے جو حجر میں بیٹھا ہوا تھا کہا اے ابو الحارث سنو، میں نے یثرب میں چند لڑکوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں ایک لڑکا ایسا تھا کہ جب اس کا تیر نشانے پر لگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا فرزند ہوں۔ مطلب یہ سن کر کہا باخدا میں اب اپنے گھر نہ جاؤں گا جب تک اس بچے کو لے کر نہ آؤں گا۔ حارثی نے کہا اگر اس قدر جلدی ہے تو لو یہ میری اونٹنی صحن میں بندھی ہے، اس پر چلے جاؤ۔ مطلب اس اونٹنی پر سوار ہو کر یثرب آئے۔ سری شام وہ آبادی میں پہنچے۔
بنو عدی بن نجار کے محلے میں آئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کی چار دیواری کے احاطے میں لڑکے گیند کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو شناخت کر کے وہاں والوں سے پوچھا، یہ ہاشم کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ تمہارا بھتیجا ہے، اگر تم اسے لینا چاہتے ہو تو ابھی پکڑ لو، اس کی ماں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ اسے کبھی نہ جانے دے گی، اور پھر ہم بھی اسے جانے نہ دیں گے اور روک دیں گے۔ مطلب نے اسے آواز دی اور کہا، اے میرے بھتیجے، میں تمہارا چچا ہوں، تم کو تمہاری قوم کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور وہ لڑکا تیر کی طرح اچھل کر اونٹنی کے پچھلے حصے پر بیٹھ گیا۔ مطلب اسی وقت اسے لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس کی ماں کو رات ہونے تک اس کے جانے کی اطلاع نہ ہوئی۔ جب رات کو اس کی اطلاع ہوئی، اس نے شور مچایا کہ کوئی شخص میرے بچے کو بقا کر لے گیا، مگر پھر اس کو اطلاع دی گئی کہ اس کا چچا اسے لے گیا ہے۔ مطلب اس دن چڑھے مکے لے کر آئے۔ اس وقت سب لوگ اپنی اپنی نشست گاہوں میں موجود تھے۔ وہ پوچھنے لگے کہ تمہارے پیچھے یہ کون سوار ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اسی طرح اسے لیے ہوئے مطلب خود اپنے گھر پہنچے۔ ان کی بیوی خدیجہ بنت سعید بن سہم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ گھر سے نکل کر مطلب حضورہ آئے۔ یہاں سے انہوں نے ایک جوڑا خریدا اور اسے شیبہ کو جا کر پہنایا۔ پھر سر شام اسے لے کر بنی عبد مناف کی مجلس میں آئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسی جوڑے کو پہنے ہوئے مکے کی گلی کوچوں میں پھرا کرتا تھا، اور چونکہ مطلب نے اپنی قوم سے بھی ان کے دریافت کرنے پر یہی کہا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، اس وجہ سے سب اسے عبد المطلب، مطلب کا غلام کہنے لگے۔ اس موقع پر مطلب نے یہ شعر پڑھا، عرفت شیب والنجار قد جعلت ابناؤہا حولہ بالنبل تنتظل۔ ترجمہ، جب بنو نجار کے لڑکے اس کے گرد کھڑے تیر اندازی کر رہے تھے، میں نے شیبہ کو شناخت کر لیا۔ اسی واقعے کے متعلق یہ روایت بھی ہے کہ ہاشم بن عبد مناف نے بنو عدی بن نجار کی ایک ایسی شریف زادی سے شادی کی جس کی اپنے منگیتروں سے یہ شرط تھی کہ وہ اپنے میکے ہی میں رہے گی، اور اس کے بطن سے شیبۃ الحمد نامی ہاشم کا لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی اپنے ننیال میں عزت و محبت سے پرورش ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ انصار کے نوجوانوں کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا۔ جب اس کا تیر نشانے پر لگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا، میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ ایک راگین نے اس کی یہ بات سن لی۔ اس نے مکے آ کر اس کے چچا مطلب بن عبد مناف سے کہا کہ میں مدینہ میں بنو قیلہ کے احاطے سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں اس شکل و صورت کا ایک نوعمر لڑکا دیکھا جو دوسرے ہم عمروں سے نشانہ بازی کر رہا تھا، اور وہ اپنے کو تمہارے بھائی کا بیٹا کہتا تھا۔ تمہارے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ تم اس لڑکے کو یوں پردیس میں رہنے دو۔ مطلب مکے سے چل کر مدینہ آئے۔ انہوں نے اپنی سواری پر سارے شہر کا چکر لگایا۔ تب کسی نے انہیں شیبہ کی ماں کا پتہ بتایا۔ مطلب نے جب تک شیبہ کے لیے اجازت نہ لے لی، اس کی ماں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس کی اجازت سے پھر وہ اسے لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ چونکہ مطلب نے اسے اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا، اس لیے ان کا جو ملاقاتی راستے میں ان کو ملا اور اس نے اس لڑکے کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، مطلب نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، اسی لیے شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا۔ مکے میں عبد المطلب کا اپنے چچا نوفل سے جھگڑا۔ مکہ آ کر مطلب نے اس کے باپ کی املاک و جائیداد کی نشاندہی کر دی اور ان کو اس کے سپرد کر دیا۔ نوفل بن عبد مناف نے ایک کنویں کے بارے میں اس سے تنازع کیا اور زبردستی اسے غصب کر لیا۔ عبد المطلب نے اپنی قوم کے کئی آدمیوں کے پاس جا کر اس کی شکایت کی اور اپنے چچا کے مقابلے میں مدد مانگی، مگر ان لوگوں نے اسے انکار کیا اور کہا کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان نہیں پڑتے۔ اس جواب پر عبد المطلب نے اپنی قسم پرسی اپنے ننیال کو لکھی اور خط میں چند ایسے اشعار بھی لکھے جس میں اپنے چچا نوفل کی شکایت کی تھی۔ چنانچہ اس خط کے موصول ہونے کے بعد ابو اسد بن ابن عدس النجاری 80 شتر سواروں کے ساتھ یثرب سے روانہ ہو کر البطخ آیا۔ عبد المطلب کے اس کے آنے کی اطلاع ہوئی، وہ اس کے استقبال کو آئے اور انہوں نے کہا، ماموں صاحب قیام فرمائیے۔
ابو اسد نے کہا جب تک نوفل سے میری مربی نہیں ہو جاتی میں قیام نہیں کروں گا۔ عبد المطلب نے کہا میں اسے حجر میں قریش کے مشائخ سے کے ساتھ بیٹھا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو اسد حجر آیا، نوفل کے سرانے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور پھر نوفل سے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، یا تو میرے بانجے کا اس کو کنواں واپس دے دے ورنہ میں ابھی اس تلوار سے تیرا کام ختم کر دیتا ہوں۔ نوفل نے کہا رب کعبہ کی قسم، میں نے وہ کنواں اسے واپس دے دیا۔ اس پر تمام حاضرین شاہد و گواہ بھی بن گئے۔ اس کے بعد ابو سعد نے کہا اے میرے بانجے، اب میں تمہارا مہمان بنتا ہوں۔ 3 دن اس نے عبد المطلب کے یہاں قیام کیا اور اسی اثنا میں اس نے عمرہ بھی کیا۔ اس واقعے کے بیان میں عبد المطلب نے چند شعر کہے اور سمرہ بن عمیر ابو عمر الکنانی نے بھی کچھ شعر کہے۔ اس واقعے کا خود نوفل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے تمام بنی عبد شمس سے بنی ہاشم کے خلاف ایک سمجھوتا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد المطلب پر فضیلت۔ محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے یہ قصہ موسیٰ بن عیسیٰ سے بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، چونکہ اللہ نے ہمیں دولت و امارت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمارے یہاں تقرب جتانے کے لیے انصار یہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ عبد المطلب اپنی قوم میں اس قدر معزز تھے کہ ان کو قطعی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ بنو نجار مدینے سے ان کی حمایت کے لیے آتے۔ میں نے کہا جناب والا، اہل مدینہ کی نصرت کی اس شخص کو بھی ضرورت ہوئی جو عبد المطلب سے بہتر تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن ابی بکر جو اب تک تکیے کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے، میرے اس جواب سے خفا ہو کر سیدھے ہو بیٹھے اور انہوں نے پوچھا عبد المطلب سے بہتر کوئی ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا بے شک تم سچے ہو۔ اب وہ پھر تکیے کے سہارے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس واقعے کو ابن ابی بکر کی روایت سے قلم بند کر لو۔ زیاد بن علافۃ التغلبی، جس نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی وجہ سے جو اس واقعے کے بعد بنی ہاشم اور خزاعہ میں چلا آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کعب کی مدد فرمائی تھی۔ اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ نوفل بن عبد مناف نے، جو عبد مناف کے بیٹوں میں ایک ہی اب تک زندہ تھا، عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے کچھ جوہر زبردستی لے لیے۔ عبد المطلب کی ماں سلمہ بنت عمر النجاریہ قبیلہ خزرج کی تھی۔ عبد المطلب نے اپنے چچا سے انصاف کی درخواست کی مگر اس نے نہ مانی۔ عبد المطلب نے اپنے ماموں سے اس کی شکایت کی اور ان سے مدد مانگی۔ 80 شتر سوار یثرب سے مکے آئے اور انہوں نے اپنے اونٹ کعبہ کے صحن میں لا کر بٹھائے۔ نوفل نے جب ان کو دیکھا تو اس کے دل میں ان کی جانب سے شبہ پیدا ہوا۔ اس نے سلام کیا مگر انہوں نے کہا کہ جب تک تم ہمارے بانجے کا حق واپس نہ دو گے ہم تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی تعظیم و تکریم کے خیال سے ایسا کیے دیتا ہوں، اور اس نے وہ کنواں وغیرہ عبد المطلب کو واپس کر دیے۔ اس تصویر کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے مگر اس واقعے سے عبد المطلب کے دل میں دوسروں کو حلیف بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے بصر بن عمر، ورقہ بن فلاں اور خزاعہ کے بعد دوسرے اشخاص کو معاہدے کے لیے دعوت دی۔ یہ سب کعبے میں آئے اور یہاں انہوں نے ایک معاہدہ لکھ لیا۔ عبد المطلب کا تعمیر کعبہ کی تجدید کرنا۔ عبد المطلب کے چچا مطلب بن عبد مناف کی موت کے بعد حاجیوں کو پانی پہنچانے اور ان کی مہمانداری کی جو خدمات بنو عبد مناف کے پاس تھیں، جس کی وجہ سے قوم میں جو عزت اور شرف ان کو حاصل تھا، وہ رتبہ عبد المطلب کو ملا۔ انہوں نے سب سے پہلے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے کنویں زمزم کو صاف کر کے کھولا اور جو دفینہ اس میں تھا وہ برآمد کیا۔ یہ سونے کے 2 ہرن تھے جن کو جرہم نے اس میں اس وقت دفن کیا تھا جب ان کو کعبے سے بے دخل کر دیا گیا۔ کچھ کلی تلواریں تھیں اور زرہیں بھی تھیں۔ ان تلواروں سے کعبے کا ایک دروازہ بنایا گیا اور اس میں ان سونے کے ہرنوں کا سونا پتھروں کی شکل میں تبدیل کر کے دروازے پر چڑھایا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جو قیمتی شے کعبے پر چڑھائی گئی وہ یہی سونا تھا۔ عبد المطلب کی کنیت ابو حارث تھی کیونکہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا اور یہی شیبہ ہے۔